میں نے جذبات میں آ کر فوراً اگنیشن بند کر کر دوبارہ کھولا۔ جیسے ہی میں نے اگنیشن بند کر کے دوبارہ کھولا تو میری گاڑی کی ہیڈ لائٹ بند ہو کر دوبارہ جلی۔ جیسے ہی ہیڈ لائٹ جلی تو سامنے میں نے جو دیکھا وہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ آپ امیجن کریں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ ایک سفر پر نکلے ہوئے ہوں اور سفر کافی زیادہ لمبا ہو اور بہت ہی زیادہ تنگ اور خوفناک راستوں سے ہو کر گزرتا ہو، اور اس سفر میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات ہو جائیں، کچھ ایسے چھلاوے نظر آئیں جن پر آپ یقین بھی نہ کر پائیں اور خوف سے آپ کی روح تک فنا ہو جائے۔ رات کا سفر جو لمبا ہوتا ہے وہ کس قدر خطرناک اور خوفناک ہوتا ہے یہ شاید ہم میں سے کافی زیادہ لوگ جانتے ہوں گے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جنہوں نے لانگ روٹ پر رات کا سفر کیا ہوگا۔ وہ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہوں گے کہ رات کے وقت روڈوں پر کتنا سناٹا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ایسے خوش رکھے اور ہمیشہ آباد رکھے، اور امید ہے آپ ہماری اسٹوریز کو انجوائے کرتے ہوں گے اور ان اسٹوریز سے سبق حاصل کرتے ہوں گے۔ اب تک جتنی بھی اسٹوریاں واقعات کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہیں اس میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے ایک بھائی ہیں کراچی سے، ان کے ساتھ پیش آیا۔ اسٹوری شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ بھی ایسے ہی خوفناک اور پوری اسرار کہانیاں سننے کے شوقین ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم آپ کے لیے ایسی ہی خوفناک کہانیاں لاتے رہیں گے۔ آیت الکرسی پڑھ لیں، اللہ کا نام لے لیں۔ بڑھتے ہیں اپنی اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام محمد کاشف ہے اور میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ واقعہ میری شادی کے چند مہینوں بعد ہوا، جب میں اپنی وائف کے ساتھ ایک لمبے سفر پر تھا۔ کراچی سے سکر آنے والا جو ہائی وے ہے وہ دن کے وقت تو بالکل صحیح ہوتا ہے، لیکن رات کے وقت وہ بہت زیادہ خطرناک منظر پیش کرتا ہے۔ میری شادی کو تقریباً 8 مہینے ہوئے تھے۔ ہم سکر سے کراچی آ رہے تھے، تقریباً رات کا وقت تھا۔ میں اور میری وائف ہم دونوں گاڑی میں اکیلے تھے۔ ہماری رات میں نکلنے کی مجبوری یہ تھی کہ میری وائف کے ریلیٹیو میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میری وائف اس وجہ سے بہت زیادہ آبدیدہ تھی، نئی نئی شادی تھی۔ انہوں نے رات کے وقت ہی ہنگامہ ڈالا کہ مجھے وہاں لے کر چلو۔ میری مجبوری تھی کہ مجھے ان کو لے کر نکلنا پڑا، لیکن یہ میرا سب سے غلط فیصلہ تھا۔ اس سفر نے میرا سامنا پہلی مرتبہ خوف سے کروایا۔ ہم سکر سے کراچی آ رہے تھے، رات بہت زیادہ گہری تھی، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا وہ معاملہ ہی ایسا ہوا تھا کہ مجھے رات گئے اپنی وائف کو لے کر نکلنا پڑا، اور رات اتنی زیادہ گہری تھی کہ ہمیں کوئی کنوینس بھی نہیں ملنی تھی، کوئی ٹرانسپورٹ بھی نہیں کھلی ہوتی۔ میرے پاس اپنی پرسنل گاڑی تھی، اور ہنگامہ اتنا ہو گیا تھا، اس قدر وہ پریشان ہو گئی تھی کہ مجھے ان کو لے کر نکلنا ہی پڑا۔ گاڑی کے ڈیش بورڈ پر ہلکی سی روشنی تھی اور باہر صرف ہیڈ لائٹ جل رہی تھی۔ روڈ پہ اس قدر اندھیرا تھا کہ مجھے صرف اتنا ہی نظر آ رہا تھا جتنا میری گاڑی کی ہیڈ لائٹ مجھے دکھا رہی تھی۔ اس کے آگے سب گپ اندھیرا، اکا دکا گاڑیاں چل رہی تھی۔ گاڑی میں بالکل خاموشی تھی، ہم دونوں میں سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا، اور اندھیرا اتنا خوفناک تھا کہ مجھے باقی خوف آ رہا تھا۔ میری وائف وہ ایک غم میں مبتلا تھی، ان کے ریلیٹیو کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کو صرف وہی غم کھائے جا رہا تھا، لیکن میں اس چیز کو بہت زیادہ نوٹ کر رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد میری وائف نے میرا ہاتھ پکڑا۔ میری وائف نے مجھے کہا، کاشف آپ نے نوٹ کیا ہے تقریباً 20 منٹ سے کوئی بھی گاڑی نہیں گزری ہے۔ میں نے اپنی وائف کو کہا کہ پریشان نہ ہو، ہائی وے ہے، ہائی وے پر ایسا ہی ہوتا ہے، اور رات کا آخری پہر ہے۔ میں نے اپنی وائف کو تو سمجھا دیا، لیکن واقعی یہ بات میں نے خود بھی نوٹ کی تھی۔
تقریباً 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا ہمارے پاس سے کوئی گاڑی نہیں گزری تھی، اور روڈ اس قدر خوفناک اور سنسان ہو رہا تھا کہ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا، اور میں اپنی نارمل اسپیڈ سے کہیں زیادہ اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا، کیونکہ روڈ اس قدر سنسان تھا کہ مجھے واقعی خوف آ رہا تھا۔ جن لوگوں نے رات کے وقت اکیلے اپنی وائف کے ساتھ اس طرح کا سفر طے کیا ہو، ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ ایسے سنسان روڈ پر کتنا خوف آتا ہے۔ گاڑی میں دوبارہ سے خاموشی چھا گئی۔ میں چپ چاپ دوبارہ اپنی ڈرائیو پر متوجہ ہو گیا۔ تقریباً تھوڑی دیر کے بعد گاڑی کے اندر لگا ریڈیو خود بخود بجنے لگا، اور ریڈیو اپنے آپ بج رہا تھا، پھر بند ہو رہا تھا، پھر بج رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری وائف بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ میری وائف نے میرا ہاتھ کس کے پکڑ لیا۔ جب میں نے اپنی وائف کا چہرہ دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ ایک تو اندھیرا روڈ، بالکل سنسان، رات کا وقت، دوسرا اس قدر سناٹا کہ چوں کی آواز بھی آپ کے کان میں کسی کی نہ آئے۔ میں نے اپنی وائف کا چہرہ دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ میں نے اپنی وائف سے کہا، آپ پریشان مت ہو، یہاں اکثر نیٹ ورک کا پرابلم ہوتا ہے۔ میری وائف نے میرا چہرہ دیکھا اور مجھ سے کہا کہ مجھے خوف آ رہا ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں بہت ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ سچ بات تو یہ تھی کہ ڈر مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن میں اپنے وائف کو نہیں ڈرانا چاہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کا نام لیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف نیٹ ورک کا مسئلہ ہے۔ میں نے اپنی جیب سے موبائل نکالا، میں نے اپنی وائف کو دکھایا کہ یہاں سگنل کا پرابلم اکثر ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے الیکٹرانک چیز ہے، خراب ہو گئی ہوگی۔ آپ پریشان مت ہو، سکون سے ریلیکس ہو کر بیٹھیں اور اللہ کا نام لیں۔ میری وائف دوبارہ چپ چاپ ہو کر بیٹھ گئی۔ تقریباً تھوڑا سا آگے جانے کے بعد مجھے دور روڈ کے بیچ میں ایک انسان نما وجود نظر آیا جس کے کپڑے لہرا رہے تھے۔ میں نے اپنی گاڑی سلو کی، میری وائف نے اچانک میرا ہاتھ پکڑا۔ میری وائف نے مجھ سے کہا، کاشف گاڑی مت روکیے گا، آپ اندھیرا تو دیکھیں، اس روڈ پر بھلا اس ٹائم کسی انسان کا کیا کام۔ میں نے اپنی گاڑی پھر بھی تھوڑی سی سلو کی۔ میں جیسے جیسے اس کے قریب جا رہا تھا وہ شخص اپنے راستے سے ہٹ رہا تھا۔ میں جیسے ہی قریب پہنچا وہ انسان نما چیز میرے راستے سے بالکل سائڈ میں ہو گئی۔ جب میں گاڑی اس جگہ سے تھوڑا سا آگے لے کر گیا تو میں نے گاڑی کے سائڈ گلاس سے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ وجود ہوا میں اس طرح گھل گیا جیسے آگ کا دھواں گھلتا ہے۔ میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ منظر دیکھ کر کس قدر خوف میرے ذہن پہ طاری ہوا تھا، لیکن یہ بات میں اپنی وائف کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں پیچھے یہ منظر دیکھ کر واپس سامنے کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ یہ چیز کیا تھی اور کس طرح غائب ہو گئی۔ میرے ماتھے پر خوف کے مارے پسینہ آ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں مجھے ٹھنڈے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اچانک میری وائف کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میری وائف نے مجھ سے بہت خوف کے عالم میں کہا، کاشف مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، یہاں کچھ تو عجیب ہے، مجھے اس روڈ سے، اس سناٹے سے بہت زیادہ خوف آ رہا ہے۔ میں نے اپنی وائف کو تسلی دی کہ آپ پریشان مت ہو، جیسا آپ سوچ رہی ہو ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ وجود کوئی انسان ہوگا جو جہاں ہی کہیں کسی جھوپڑی میں رہتا ہوگا، بلا وجہ اپنے ذہن پر زور مت ڈالو۔ میں اپنی وائف کو تسلی دے ہی رہا تھا کہ اچانک میری گاڑی جھٹکا کھا کے بند ہو گئی۔ گاڑی کا انجن پراپر بند ہو گیا۔ میں نے اگنیشن دیا لیکن گاڑی پھر بھی اسٹارٹ نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی وائف کی طرف دیکھا تو میری وائف کا چہرہ ڈر کے مارے پیلا پڑ رہا تھا۔ میں اپنی وائف کو دیکھ کر ویسے ہی کافی پریشان تھا، اور اتنے سنسان روڈ پر اچانک ہماری گاڑی خراب ہو جانا، یہ بات مجھے واقعی خوف میں مبتلا کر گئی تھی۔ میں نے اپنی وائف سے کہا کہ آپ پریشان مت ہو، گاڑی میں کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہوا ہوگا، میں اتر کر دیکھ لیتا ہوں۔ میری وائف نے اچانک میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری وائف نے مجھے کہا کہ یہاں کچھ بھی نارمل نہیں ہو رہا، تم پلیز باہر مت جاؤ۔ میں نے اپنی وائف کو سمجھایا اور میں گیٹ کھول کر باہر کی طرف آیا۔ باہر آ کر میں نے گاڑی کا بونٹ کھولا، لیکن سب کچھ نارمل نظر آ رہا تھا۔
गाड़ी में मुझे कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने जेब से अपना मोबाइल निकाला, मेरे मोबाइल के सिग्नल भी बिल्कुल गायब थे। मैंने वापस इंजन की तरफ झाँका कि शायद मुझे वहाँ कोई ख़राबी नज़र आ जाए, लेकिन ना ही कोई वायर जला हुआ था, ना ही कोई ख़राबी थी। कुछ भी नहीं नज़र आया। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी बिल्कुल ठीक है। पूरे रोड पर चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। मेरे मोबाइल के सिग्नल बिल्कुल ना होने के बराबर थे। मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकता था, और ऐसे मौके पर मेरी गाड़ी का ख़राब हो जाना, ऐसे रास्ते पर मेरी रीढ़ की हड्डी तक सुन हो रही थी। मैंने बोनट नीचे करके टॉर्च मारकर अपनी वाइफ की तरफ देखा। वो अपनी डरी सहमी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। थोड़ी देर के बाद मैंने फिर बोनट उठाया और मैं वापस अपनी गाड़ी की चीज़ें चेक करने लगा कि अचानक मुझे अपनी सीधे हाथ की तरफ से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने फ़ौरन पलटकर उस तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च मारी, लेकिन वहाँ सिर्फ चंद झाड़ियाँ थीं, कोई भी नहीं खड़ा था। मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुतवज्जा हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा था। मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाह रहा था। मैं उल्टी सीधी चीज़ों को छेड़ने लगा कि शायद गाड़ी का कोई मसला सही हो जाए। अचानक मुझे मेरे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ भाई, मदद की ज़रूरत है? मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। अचानक किसी की आवाज़ सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक सुन हो गई थी। मेरा जिस्म अचानक बिल्कुल ठंडा पड़ गया। मैं बयान भी नहीं कर सकता आप लोगों को कि किस कदर खौफ था, किस कदर मैं डर गया था उस वक्त। आज भी अगर मैं ये चीज़ याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने फ़ौरन पलटकर उस तरफ देखा तो मेरे बिल्कुल पीछे एक शख्स खड़ा था। उसका चेहरा नकाब से ढका हुआ था। मेरे जहन में अचानक एक सवाल आया कि रोड पर इतनी खामोशी है कि अगर कोई दूर भी चल रहा हो तो उसके कदमों की आवाज़ सुनाई दे जाए। ये शख्स अचानक कैसे आ गया और इसकी कोई भी आहट मुझे सुनाई नहीं दी। जैसे ये बात मेरे जहन में चली, मेरा खौफ 2 गुना बढ़ गया, और उस इलाके को चारों तरफ से देखकर जो मैं अंदाज़ा लगा पाया था, मेरा अंदाज़ा यही था कि यहाँ काफ़ी दूर तक कोई घर नहीं होगा या कोई शख्स यहाँ नहीं होगा, क्योंकि वो इतना अंधेरे वाला इलाका था कि कोई भी नॉर्मल आदमी वहाँ सरवाइव नहीं कर सकता था, और वो भी रात के इस पहर। मैंने कांपती आवाज़ से उसको कहा, जी भाई गाड़ी बंद पड़ गई है। उसने मुझे कहा, कोई बात नहीं, यहाँ पर अक्सर ऐसा होता रहता है। मैंने गाड़ी का बोनट नीचे करते हुए उसको कहा, अक्सर से मुराद आपका क्या मतलब है? अचानक मुझे गाड़ी के अंदर से मेरी वाइफ की चीख सुनाई थी। मैं फ़ौरन पलटकर उसकी तरफ भागा। मेरी वाइफ ने मुझे चीखते हुए इशारा करा, गाड़ी के अंदर आओ। मैं गाड़ी में जाके बैठा तो मेरी वाइफ बिल्कुल सामने की तरफ देख रही थी। मैंने जैसे ही सामने देखा तो वो शख्स वहाँ से गायब हो चुका था। वहाँ कोई वजूद था ही नहीं। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता कि किस कदर खौफ उस वक्त मेरे जहन पर तारी हुआ था। मेरी वाइफ ने मुझे चीख कर कहा, काशिफ सारे दरवाजे लॉक करो। मैंने सारे दरवाजे अचानक लॉक कर दिए। जैसे ही मैंने दरवाजे लॉक किए, हमारी गाड़ी का बोनट बहुत ज़ोर से बजने लगा, जैसे कोई बहुत ज़ोर से गाड़ी के बोनट पर हाथ या कोई चीज़ मार रहा हो। मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा डर गई थी, और मैं आपको बता भी नहीं सकता कि वो चीज़ हमारे सामने पहली बार हुई थी। मेरे खुद हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि तुम क्यों चीखी थी? मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि जैसे ही आपने बोनट नीचे करा तो मुझे एक चादर हवा में उड़ती हुई नज़र आई और कुछ कपड़े नज़र आए, लेकिन उसके अंदर कोई इंसान नहीं था, कोई वजूद नहीं था। खौफ के मारे अचानक मेरी चीख निकल गई। जैसे ही मैंने अपनी वाइफ से बात सुनी, मैं आपको क्या बताऊं कि क्या खौफ मैं उस वक्त महसूस कर रहा था। मेरी वाइफ ने जो मुझे बताया वो सुनकर मेरे पैर बहुत बुरी तरह कांप रहे थे। मैं उस चीज़ से बात कर रहा था जो नज़र ही नहीं आ रही थी। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। अचानक दूर से किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ आना शुरू हुई। मुझे उम्मीद की एक किरण नज़र आई
کہ شاید کوئی گاڑی والا یہاں سے گزر رہا ہوگا، میں اس سے ہیلپ مانگ لوں گا، لیکن وہ آواز قریب آتی پھر دور جاتی، پھر قریب آتی پھر دور جاتی۔ میری حالت تو خوف کے مارے ویسے ہی خراب ہوئی تھی، پتہ نہیں کیسے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا۔ میں نے اس آواز کی ڈائریکشن نوٹ کرنا شروع کی۔ وہ آواز قریب آتی پھر دوبارہ دور جاتی۔ اس قدر چھلاوا، اس قدر خوف میرے ہاتھ پر بیٹھے بیٹھے کپ کپا رہے تھے۔ اس بار انجن کی آواز دوبارہ آئی، لیکن اب کی بار وہ آواز بہت زیادہ قریب سے آ رہی تھی۔ اس آواز کو اپنے قریب آتا سن کر میرا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے جذبات میں آ کر فوراً اگنیشن بند کر کر دوبارہ کھولا۔ جیسے ہی میں نے اگنیشن بند کر کے دوبارہ کھولا تو میری گاڑی کی ہیڈ لائٹ بند ہو کر دوبارہ جلی۔ جیسے ہی ہیڈ لائٹ جلی تو سامنے میں نے جو دیکھا وہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ سامنے روڈ کے بیچ میں وہی شخص بیٹھا ہوا تھا جو کچھ دیر پہلے مجھے نظر آیا تھا۔ وہ اپنا سر گھٹنوں میں دیے اکڑو بیٹھا ہوا تھا۔ اگنیشن بند کرنے سے پہلے میری گاڑی کی لائٹ آن تھی۔ اس ٹائم وہ شخص وہاں پر نہیں تھا، لیکن جیسے ہی میں نے گاڑی کا اگنیشن بند کر کے آن کرا اور گاڑی کی ہیڈ لائٹ بند ہو کر دوبارہ جلی، وہ شخص وہاں اچانک آ گیا۔ یہ بات میری سمجھ کے باہر تھی کہ وہ اچانک وہاں کیسے آ گیا۔ میری وائف ڈر کے مارے چیخ بھی نہیں سکی، اور اس قدر خوف تھا، اس قدر خوف، چاروں طرف اندھیرا، سامنے ہمارے ساتھ یہ حادثات واقعات ہو رہے ہیں، میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی بھی میں آپ کو یہ بات سنا رہا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں نے گاڑی کا ہارن دیا، لیکن اس شخص نے تھوڑی سی بھی حرکت نہیں کی۔ میں نے 2-4 بار اور ہارن دیا۔ آخری بار ہارن دینے کے بعد وہ شخص ہلکے ہلکے کھڑا ہوا۔ کھڑے ہونے کے بعد اس نے اپنا چہرہ ہلکا سا اوپر اٹھایا۔ جب ہم نے اس کی آنکھیں دیکھیں تو میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کی آنکھیں بالکل کالی تھی، بالکل سیاہ۔ اس کا چہرہ تو انسانوں جیسا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس قدر خوفناک تھیں، وہ کسی انسان کی آنکھیں لگ ہی نہیں رہی تھیں۔ میری وائف نے بہت زور سے چیخ ماری۔ وہ شخص ہلکے ہلکے کر کے ہماری گاڑی کی طرف آنے لگا۔ میں نے خوف کے عالم میں فوراً گاڑی کا اگنیشن دیا۔ اس بار گاڑی کا انجن اسٹارٹ ہو گیا تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا۔ میں نے ایکسیلیٹر دبایا، گاڑی آگے بڑھی، اور جیسے ہی ہم اس شخص کو کراس کر کر آگے کی طرف گئے، میری وائف نے مجھے تنبیہ کری کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، لیکن میں انسان ہوں، پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا آیا، میں نے اپنے سائیڈ گلاس سے پیچھے کی طرف دیکھا تو اس روڈ پر صرف ایک کرسی رکھی ہوئی تھی اور کوئی وجود نہیں تھا، اور وہ کرسی ہلکے ہلکے کر کے ہل رہی تھی۔ کیا منظر تھا، کیا خوف تھا جو اس وقت میں نے محسوس کیا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور میں اندھا دھند اس روڈ پر گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ میں بہت زیادہ اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا تھا۔ میری وائف کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، صرف تسبیح پڑھ رہی تھی۔ یہ حادثہ، یہ واقعہ ایسا تھا، اتنا پراسرار تھا کہ ہمارے ہوش تک ٹھکانے لگ گئے تھے۔ دماغ مانو جسے سن ہو گیا ہو۔ تقریباً 1 گھنٹے کی اندھا دھند ڈرائیو کے بعد مجھے شہر کی لائٹیں نظر آئیں۔ جیسے ہی مجھے شہر کی لائٹیں نظر آئیں، میں نے اپنا فون نکال کے دیکھا، فون کے سگنل پورے آ گئے تھے۔ اللہ اللہ کر کے ہم وہاں سے گھر کی طرف پہنچے۔ گھر واپس آنے کے بعد تقریباً 11 دن تک ہم دونوں کی حالت بہت زیادہ خراب رہی۔ بہت سے پراسرار اور خوفناک خواب بھی آتے تھے۔ آج اس واقعے کو تقریباً 3 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ واقعہ میں آج تک نہیں بھولا، اور آج بھی اسی واقعے کی وجہ سے اور اسی خوف کی وجہ سے میں رات کے وقت کسی جگہ پر بھی سفر پر نہیں جاتا۔ میں رات کے وقت کوئی سفر کرتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ اس پراسرار واقعے کی وجہ سے میرے ذہن اور دل میں جو خوف بیٹھا ہے وہ شاید کبھی بھی نہیں نکل سکتا۔ اور اس ٹائم جو میں محسوس کر رہا تھا وہ شاید اللہ نہ کرے کوئی میری جگہ پر آئے، لیکن جن لوگوں کے ساتھ سیم ایسی سچویشن گزر چکی ہے وہ اس چیز کو بالکل سمجھتے ہوں گے کہ میں اس وقت کیا محسوس کر رہا تھا۔ میرے ساتھ میری وائف تھی، بالکل اندھیرا روڈ تھا، خالی سنسان روڈ پر اگر نارملی بھی گاڑی خراب ہو جائے تو بندہ گھبرا جاتا ہے، اور اس وقت میرے ساتھ میری وائف تھی، اور گاڑی خراب ہونے کے بعد
میرا سامنا ایک پوری سار مخلوق سے ہونا میرے ذہن میں آج تک خوف بیٹھا رہا ہے اس چیز کا، اور شاید کبھی بھی نہیں نکل سکتا۔ میرا آپ کو یہ کہانی سنانے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ رات کے وقت فیملی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے تقریباً 100 بار سوچیں، کیونکہ ایسی چیزوں سے سامنا کبھی بھی کسی بھی وقت کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کو ایسی چیزوں سے دور رکھے، ایسے حادثات اور ایسی بلاؤں سے دور رکھے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری خوفناک اور پراسرار کہانی۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور یہ واقعہ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ رات کے وقت ہم سفر سے گریز کریں۔ اگر آپ کو اسٹوری پسند آئی تو اسٹوری کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کے پاس بھی ایسے ہی کوئی پراسرار اور خوفناک کہانی ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر ہمیں شیئر کر دیں۔ ہم آپ کی کہانی آپ کے نام کے کریڈٹ کے ساتھ ہی اپنے چینل پر چلا دیں گی۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری میں۔ اللہ حافظ۔